الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم دوستو، بزرگوں، واعظ و نصیحت سے مقصود لچھے دار تقریر کرنا وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنا، اپنی زندگی کے اندر جو کچھ کوتاہیاں اور دنیا کے اندر جب آئے تو ہمارے ساتھ بہت سارے عوارضات اور موانع لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ ایک برف کی طرح ہے، وہ پگھل رہی ہے۔ گزشتہ زندگی وہ ختم ہو گئی اور آئندہ زندگی ایک برف کی طریقے سے پگھل رہی ہے اور وہ پگھل جائے گی اپنے وقت کے اوپر۔ ہم سب کے سب دنیا کی سواری کے اوپر سوار ہیں، اپنے اپنے وقت کے اوپر اور اپنے اسٹیشن کے اوپر ہر ایک کو اتر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جب ہمیں پیدا کیا تو انسان کے ساتھ ساتھ اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا، وہ ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جو پیدا کیا وہ ہماری آزمائش کے لیے، چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتہ مقرر ہوتا ہے وہ تو ہمیں نیکیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے، ہمارے دلوں کے اندر نیکی کا جذبہ اور داعیہ پیدا کرتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، کوئی نیک کام نہ کرے، اللہ سے دور ہو جائے۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، تکبر اور بڑائی اس کے دل کے اندر آ گئی کہ آدم جو مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آگ کا کام بلند رہنا ہے، زمین کا کام جو ہے کچلنا ہے، لوگوں کے پیروں کے اندر وہ روندی جاتی ہے، تو گویا کہ زمین ذلیل ہے، حقیر ہے، اور میں اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکاؤں، بس یہ بڑائی اور تکبر اس کے دل کے اندر آ گئی اور اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، راندہ بارگاہ ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنے وہاں سے نکال دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ میں انسان کے پاس اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آؤں گا، مطلب کہ اس کو میں بہکاتا رہوں گا، گناہوں کی طرف آمادہ کرتا رہوں گا، اللہ سے دور کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ زہر پیدا کیا، شیطان ایک زہر ہے، اللہ تعالیٰ نے زہر کا تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ زہر کا علاج جو ہوتا ہے وہ تریاق ہے، اس کی جو دوا ہوتی ہے وہ تریاق ہے۔
اور اس کا تریاق جو ہے وہ توبہ ہے. یعنی اللہ نے کتنا زبردست یہ تریاق کہ آدمی پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، رات دن گناہوں کے اندر گزارتا رہے، کبھی اللہ کی فرما برداری کی اس کو توفیق نہیں ہوتی، نہ کبھی نماز پڑھتا ہے، نہ کبھی روزہ رکھتا ہے، نہ کوئی اور نیک کام کرتا ہے، ہمیشہ شیطان کے بہکاوے کے اندر، اور ہر وہ کام جو اللہ سے دور کرنے والا ہے ایسے کام وہ کرتا رہتا ہے. گویا کہ اس کی زندگی کے اندر زہر پیوست ہوتا رہا ہے جو اس کو ہلاک کرنے کے لیے اس کی زندگی کے اندر آ رہا ہے. لیکن بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کسی بندے کو نوازنا چاہتے ہیں، اب اس کے دل کے اندر کبھی اپنے گناہوں کے اوپر ندامت پچھتاوا آ جاتا ہے، ایک دم اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. اللہ کا کرم ہے، اللہ اپنے بندوں کو اسی طرح نوازتا رہتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو، لہذا اب 70 سال تک اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی، اللہ سے دور ہی ہوتا چلا گیا، اپنے اندر ہلاکت کا زہر ہی بھرتا رہا. وہ اب اچانک اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دیتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ تو میرا مالک، میرا خالق، تو نے مجھے پیدا کیا، ہر قسم کی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا، تو نے مجھے مومن کے گھر میں پیدا کیا، تیری کون سی نعمت ایسی ہے کہ میں اس کا شکر بجا لایا ہوں؟ میں بڑا نمک حرام بندہ ہوں، تیرا نافرمان بندہ ہوں، یا اللہ میں نے تیری بڑی نافرمانیاں کیا. اب یہ دل کے اندر اس کو پچھتاوا ہو رہا ہے. انما جو ہے انما التوبۃ الندم، توبہ نام ہی ہے ندامت کا، پچھتاوے کا. آدمی جب شرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت اس کو ہو جاتی ہے، یا اللہ میں نے تیرے بہت نافرمانیاں کی، تیرے بہت سارے گناہ کیے، تو میرے اوپر نعمتوں کی بارش برساتا رہا اور میں تیری نعمتیں کھا کھا کر تیری نمک حرامی کرتا رہا. اب یہ اس کے دل کے اندر ندامت آ رہی ہے. بس یہ 2 آنسو جو بھی اس کے اوپر گر جاتے ہیں، اللہ اس کو ایسا بنا دیتے گویا اس نے پورا گناہ کیا ہی نہیں. 70 سال تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، لیکن اب جیسے ہی اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، تو توبہ کرنے کی وجہ سے وہ گناہ سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. اللہ معاف ہی صرف نہیں کرتے، نامہ عمل سے اس کو مٹا دیا جاتا ہے. بعض مرتبہ کیا ہے، معاف تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس کا نشان باقی رہ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اچھا چیک، چاہے اس کے اوپر چیک لگایا گیا لیکن کیا بات ہے، کیا ہوا تھا، کیوں یہ چیک لگایا؟ اگر پوچھا تب بھی اس کو یہ شرمندگی ہوگی نہیں کہ یار میں کیا کہوں تم کو، مجھ سے ہی گناہ ہوا تھا. تو آدمی گناہ کو بیان کرتے ہوئے شرمائے گا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندہ میرے یہاں شرمندہ ہو کر کے آئے. بڑے مہربان ہے اللہ، بڑے جو ہے ذرہ نواز ہے. معمولی باتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیتے ہیں. تو اللہ تو چاہتے ہی ہے. تو اب معمولی ندامت اس کے دل کے اندر آ گئی، 70 سال کے گناہ معاف ہو گئے. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے جب اس نے توبہ کر لی اب اس کے گناہ رہے ہی نہیں. اب اس کو اپنی زندگی کے یہ گناہ جس سے وہ معافی مانگ لی ہے اس کے بارے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اب جو گویا کہ نئے سرے سے اس کا نامہ عمل لکھا جا رہا ہے. ایک مرتبہ ایک بزرگ نے، بلکہ حضرت تھانوی علیہ الرحمٰ نے فرمایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ بننا، اللہ کا ولی بننا بہت مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے.
بس جو ہے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، ندامت کے آنسو بہا دو. بس اللہ تمہیں، یعنی تم نے جو گناہ کیے زندگی کے اندر اس سے توبہ کر لو. اب تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہا، اللہ کے ولی بن گئے تم. اللہ کے ولی بننے کے لیے کوئی بہت بڑی مشقتیں اور مجاہدہ کرنے کی ضرورت نہیں. جب تم نے توبہ کر لی تمہارا نامہ اعمال بالکل صاف ہو گیا. اب گویا کہ نئے سرے سے تمہارا نامہ اعمال لکھا جائے گا. آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی فکر کرو. انسان ہے، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن چونکہ توبہ کے معنی ہے، توبہ کے اندر 3 شرط ہیں. ایک تو ندامت. ایک تو بات کیا ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اگر کوئی سمجھائے کہ بھئی یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، تو ان کے ساتھ دلیل ہیں، حجت بازی کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں. جب آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو پھر اس کے اوپر نادم کیسے ہوگا، اس کے اوپر پچھتائے گا کیسے، پھر معافی کیسے مانگے گا وہ. لہذا ایک تو کیا ہے، آدمی گناہ کرے، گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے. اور ایک آدمی وہ ہے جو گناہ کرے لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. اب ظاہری بات ہے کہ جو آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو وہ اس سے توبہ کیسے کرے گا. لہذا یہ جو ہے بہت ہی محرومی کی بات ہے. کبھی دین کے کسی مسئلے کے اندر جب علماء نے، ہمارے معتمد علماء ہو، انہوں نے ایک بہتر بتلا دیا کہ بھئی یہ چیز ناجائز ہے، یہ چیز حرام ہے، ایک تو کیا ہے اس کو اختیار کرنے کا الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، معافی مانگو گے. لیکن اگر تم نے بھئی علماء تو کہتے رہتے ہیں، مولوی لوگوں کا تو کام ہی ہے، ہمیں اپنا کام کرنے دو. اب ہمارا ایمان کا کیا ہوگا پھر؟ اگر ایسی باتیں ہماری زبان کے اوپر نکلی تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو توبہ کی 3 شرطیں ہیں. توبہ ایک تو کیا ہے، یہی ندامت، اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد اس گناہ کو فوراً چھوڑ دینا. جس گناہ کے اندر مبتلا ہے، جس سے وہ توبہ کر رہا ہے، اس گناہ سے باز آ جانا، چھوڑ دینا. اور تیسری شرط جو ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، پختہ ارادہ. پختہ ارادہ کہ میں یہ گناہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن آئندہ نہیں کروں گا. بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے، یعنی گناہ کا نہ کرنے کا ارادہ تو پختہ کرتا بھی ہے، لیکن دل میں کھٹکا آتا ہے کہ اب میں توبہ تو کرتا ہوں، ارادہ بھی کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. ایسا کھٹکا پیدا ہوتا ہے نا. تو ایسی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں. بس ہمارا کام پختہ ارادہ کرنا ہے. اب 2 بار ہو جائے تو 2 بار ہم توبہ کر لیں گے. اگر 1000 بار بھی گناہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے ہمارے لیے. جب تک انسان کی موت نہیں آتی، آخری وقت جانکنی کی حالت، گرگرا کی حالت، کہ اس کے بعد عالم آخرت کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، جنت جہنم کے مناظر سامنے آ جاتے ہیں، فرشتے اس کے سامنے آ جاتے ہیں. اب عالم غیب اس کے لیے نہیں رہتا. تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں. اس سے پہلے تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توبہ کے لیے دی. اللہ سے کبھی توبہ کرنے کے اندر شرمانا نہیں چاہیے. گناہ تو ہو جاتے ہیں، انسان ہیں، لیکن فوراً اللہ سے رجوع کریں. توبہ کے معنی ہی ہے لوٹنا، رجوع. یعنی ہم اللہ سے جو دور ہو گئے گناہ کر کے، ہم اللہ کے راستے سے بھٹک گئے، دوسرے راستے میں چلے گئے. اب گویا توبہ کے ذریعے سے ہم صحیح راستے پر آ رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں ہم. توبہ کے معنی یہی ہے نا. اب اس توبہ کے اوپر ہمیں قائم رہنا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے.
ہر ایک آدمی کی موت سے پہلے پہلے جو جھانکنے کی حالت ہوتی ہے، گرگرا کی حالت ہوتی ہے، آخری حوال جب روح کے قبض ہونے کا وقت شروع ہو جاتا ہے، فرشتہ اب اس کو نظر آنے لگتے ہیں، وہاں تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے پوری دنیا کا گرگرا کب آئے گا؟ جب آفتاب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ قیامت کے قریب قریب جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، گویا کہ وہ حصول قیامت، اس سے پہلے جو نشانیاں ہیں وہ قرب قیامت کی ہے۔ اب یہ گویا کہ قیامت آ ہی گئی، حصول قیامت کی نشانیاں، کہ یہ بڑی بڑی جو نشانی آئے گی تو اس میں سے کیا ہے؟ آفتاب مغرب سے طلوع ہوگا۔ ہم روزانہ جو ہے مشرق کی طرف سے آفتاب کو طلوع ہوا دیکھتے ہیں اور مغرب میں غروب ہوتا ہے وہ۔ اب ایک وقت آئے گا کہ وہ جہاں ڈوبا تھا وہیں سے طلوع ہوگا۔ اب یہ دروازہ بند ہو گیا ہے، گویا کہ دنیا کی جھانکنی ہے، یہ دنیا کا گرگرا ہے یہ۔ تو وہاں تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے۔ ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نا امید نہیں کیا، لیکن ہم اللہ کا بندہ بن کر کے رہنا تو چاہیں، اپنے گناہوں کے اوپر ہم کبھی ندامت اور پچھتاوا تو کریں۔ توبہ کے معنی ہی اللہ سے رجوع ہونا کبھی، اور پھر یعنی آدمی کو کبھی یہ شک و شبہ ہو سکتا ہے کہ ہم روزانہ اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہتے ہیں، جب بھی دعا کریں گے تو ہر ایک آدمی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم جو مصنون دعائیں پڑھیں گے اس میں بھی بار بار توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار استغفار۔ تو اب کتنی مرتبہ استغفار؟ تو جب ایک مرتبہ بھی کہا کہ بھائی ایک مرتبہ گناہ سے توبہ کر لی تو آدمی ایسا ہو گیا کہ اب اس کے گناہ معاف ہو گئے، پھر بار بار گناہ سے معافی مانگنے کے کیا معنی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ 100 مرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ روزانہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں 100 مرتبہ۔ آپ تو معصوم ہیں نا، اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کا سردار بنایا ہے، ان سے گناہ صدور ہو ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے ان کو عصمت عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام کو، لہذا گناہ تو ان سے ہونے کا سوال نہیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی رکھا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بالفرض اگر آپ سے گناہ ہو بھی جائے تو اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا۔ اللہ نے آپ کو پہلے سے یہ اعزاز دیا تھا، کیونکہ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک آدمی اپنے اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر غرق ہوگا، بہت ہی سخت حالات ہوں گے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی حساب لینے والے ہیں، اور میدان حشر کی سختی اتنی زیادہ ہوگی، آفتاب بالکل سر کے اوپر ہوگا، اور میدان کے اندر سب کھلے میدان میں پڑے ہوئے ہوں گے، ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو اس وقت کے اندر اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ ان کے لیے وہ بہت ہی معمولی وقت ہوگا، ایک نماز کا وقت کی طرح، اور ان کے لیے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، بہت ہی کٹھن حالات ہیں۔ تو وہاں پر اب اللہ تعالیٰ امتیوں کے دلوں کے اندر ڈالیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب تو کم از کم لے لے۔ یہ موقف کے اندر جو ہم پریشانی اندر مبتلا ہے تو اس کا حساب تو جائے، پھر چاہے جنت کا فیصلہ ہو چاہے جہنم کا فیصلہ ہو، یعنی اتنے زیادہ پریشان ہوں گے کہ چاہے جہنم کا فیصلہ ہو جاوے تو ہو جاوے، لیکن ہم کو یہاں سے تو چھٹی ملا، حالانکہ معلوم نہیں کہ جتنا بھی آگے وقت آئے گا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کہ جہنم تو جہنم ہے، وہ تو اس کے اندر تو کبھی راحت کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اتنے سخت کٹھن حالت ہوں گی۔ اب اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالیں گے، کچھ امتوں کے افراد کے دلوں میں، اب وہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے الگ الگ، پہلے جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ معذرت کریں گے اپنے گناہ کو یاد کر کے، اپنی جو خطا ہو گئے اللہ تعالیٰ کی، کہ جو چوک ہو گئی،
جو جنت کا دانہ کھا لیا تھا، اللہ نے منع فرمایا تھا، اور اس کی وجہ سے دنیا کے اندر آنا پڑا، تو بہرحال تو وہ یاد کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ تو کہیں گے میں اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر ایسے ہوتے ہوتے کوئی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اخیر میں آپ کا پتہ دیں گے۔ ہر ایک نبی معذور یعنی معذرت کرے گا، ہر ایک کو اپنے گناہوں کی فکر ہو، یعنی اپنے اللہ تعالیٰ کے اپنی شان کے اعتبار سے، انبیاء علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوتے، لیکن اپنی شان کے اعتبار سے جو خلاف اولا کام ہوتے ہیں، جو دوسروں کے لیے نیکیاں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اس کے اوپر پکڑ کر دے گا۔ تو اس وقت جو ہے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حوالہ دیں گے، آپ کے پاس جائیں گے تو آپ میں ہاں میں ہی ہوں، میں ہی آپ کی سفارش کروں گا۔ اس وقت آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے عرش کے سامنے مقام محمود ہوگا، تو مقام محمود میں جا کر کے اللہ کے سامنے سر بسجود ہوں گے، ایک ہفتے کی مقدار تک سجدے میں رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی تعریف جو کریں گے حمد و ثنا ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت کے اندر آپ کے قلب مبارک کے اوپر ان الفاظ کا القاء کرے گا۔ آپ فرماتے مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہوگا، لیکن ایسے الفاظ اللہ کی تعریف کے اندر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اندر اپنا سر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اپنا سر اٹھائیے، ہے نا، مانگیے، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، سفارش کی تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ بہرحال تو یہ تمغہ جو آپ کو دیا گیا، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کو گویا کہ اس کی وجہ سے وہاں پر بھی کوئی فکر نہیں تھی، اللہ نے تو مجھے اگر ہو بھی گیا تو معاف کر دیا ہے، لہذا آپ میدان حشر کے اندر بھی جب لوگ جائیں گے تو ہاں میں اس کے لائے میں ہی تمہارے لیے سفارش کروں گا، میں کیا نہیں کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ کیا گناہ آپ نے کیا تھا کوئی؟ یعنی ایک تو امت کی تعلیم مقصود کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو امت کو کتنی معافی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ ساتھ ساتھ جو ہے توبہ کا قاعدہ یہ ہے، گناہ ہوتے تو معاف ہو جاتے، اور گناہ نہیں ہوتے، بس ہم نے ایک گناہ سے توبہ کر لیا، وہ گناہ تو معاف ہو گیا، اب ہم اس کے باوجود اگر معافی مانگ رہے ہیں تب اس کی وجہ سے اللہ درجہ بلند کرتا ہے، اللہ درجہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درجات بلند ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک کے بعد دیگر ہے۔ تو آپ جب ایک درجے پر سے دوسرے درجے پر پہنچے تو ایسے وقت کے اندر آپ کو ایسا تو دیکھو میں پہلے اتنے نیچے تھا، میں اتنے یعنی مجھ سے اتنا کم عمل ہوا تھا گویا میں اللہ تعالیٰ سے مطلب کہ اس اعتبار سے اپنے آپ کو درجے کے اعتبار سے جو بلندی آپ کو حاصل ہوگی ہمیشہ ترقی پر ہوتے رہیں گے۔ تو اگلا درجہ پہلے درجے دوسرے درجے کے بعد پہلا درجہ آپ کو معلوم ہوگا کہ میری یعنی میری طرف سے کوتاہی تھی، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی معافی مانگیں گے۔ بہرحال مختلف اس کے توجیہات کی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے دل کے اوپر بھی غین ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بادل چھا جاتا ہے، اس کے اندر شرح حضرت پریشان ہے کہ اس کے کیا معنی کیے جائے، تو اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے گئے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ جو ہے بہت ہی یہ زہر جو شیطان ہر وقت ہمیں اب اللہ سے دور کرنے کی، ہمیں ہلاک کرنے کی فکر میں رہتا ہے، وہ زہر ہے جو جس کی وجہ سے ہم ہلاک ہو سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تیریات توبہ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنے سے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔